جی ٹی وی میں مجاہد بیلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور آج میرے مہمان ہیں محترم نثار کھوڑو صاحب۔ کھوڑو صاحب سے تعلق کو کم بیش 3 دہائی تو ہو گئی، الیکٹرانک اور اس سے پہلے بھی، اور ان کے بارے میں کوئی کسی تعارف کی ضرورت نہیں کہ سندھ اور پھر پارٹی کے لیے ان کی کیا خدمات رہیں، وزیر بھی رہے، تمام عہدوں پہ بھی رہے، عہدوں پہ نہیں بھی رہے، تب بھی نثار کھوڑو صاحب پہچان ہے سندھ کی۔ لیکن 3 دہائی نہیں، 4 دہائی، 4 دہائی، یعنی 3 سندھ حکومت پر بات نہیں ہوگی، سندھ حکومت پر بات نہیں کرے، سندھ حکومت کیا پر بات نہیں کی جائے، جس پہ کہیں میں نے اسے کہا کہ آپ اگر میں آپ جس پہ میری طرف سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ میں نے اس لیے کہا کہ سندھ حکومت میں کیونکہ آپ کوئی عہدے پر نہیں، اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جی یہ ادھر کے پیسے ادھر کہاں ہو گئے، تو یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا، تو پانی کا کیا ہوا، تو فلاں کا کیا ہوا، تو آپ کہیں گے جی میں تو وزیر نہیں ہوں، میں اگر کہہ دوں کہ میں وزیر بھی ہوں لیکن اپنی ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا نا، دوسری ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہو سکتا ہے علم نہ ہو، پھر لوگ یہ کہیں گے کہ اتنے عرصے سے جو سندھ میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ڈیلیور آپ کو کرنا چاہیے تھا، اب اس وقت تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی وفاق میں ہم نہیں ہیں، آپ نے کیا؟ آپ سوال کر لیں، میں حاضر ہوں۔ کیا آپ نے ڈیولپ کیا جتنا آپ کو کرنا چاہیے تھا؟ میں ہمیشہ اس گلاس کو ایسے کہوں گا کہ یہ گلاس اتنا بھرا ہوا ہے، باقی بھی بھر جائے گا۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ اتنا گلاس خالی ہے، سندھ کی ہو یا ملک کی ہو، ساری ڈیولپمنٹ کی اسپیڈ اس اسپیڈ حاصل نہیں کر سکی کیونکہ ہم فقیرانہ ہیں، ہم بیگنگ بول کے ساتھ ہیں، ہم قرضہ جات میں ڈوبے ہوئے، ہماری جو ریکوریز ہوتی ہیں، ریونیو جنریشن ہے، وہ بہت بڑا سوال بن جاتی ہیں۔ یہ سب وہ طریقے ہیں جس میں آپ کو ہمیشہ فنڈنگ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ وہ فنڈنگ اگر شاید سارے ملک میں نہیں ہے، ہم تو چلو سیاسی حکومتوں پر زیادہ الزامات آ جاتے ہیں، لیکن یہاں تو 40 سال کچھ اور لوگوں کی حکومت رہی تھی، تو پھر تو مسئلے ختم ہو جانے چاہیے۔ 40 سال میں 25-30 سال آپ کی بھی حکومت رہی، اپنی حکومت میں بھی آپ کہیں گے کہ ان کی حکومت تھی۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، 40 تو ان کی تھی، میری تو 25 ہے۔ ان 25 سال کی حکومت کی آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں؟ میں جی ہاں کرتا ہوں، ہم نے اپنی تئیں ساری کوشش کی ہے۔ پھر کیا یہ تمام فکشن ہے، افسانہ ہے جو کرپشن کے حوالے سے آپ کی حکومت؟ آپ نے ڈیولپمنٹ کی بات کی، آپ نے کرپشن کی بات جب ڈیولپمنٹ ہوگا تو ساتھ میں کرپشن کا لفظ آ جاتا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا اس چیز کو صحیح۔ کہتے ہیں یہ آپ سوال کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر عاصم پہ الزام لگتا ہے، جیسے کبھی آپ کے شجیل میمن پہ الزام لگتا ہے، جیسے اور لوگوں پہ لگتے ہیں، یہ سارے لوگ نیب کے جو الزام۔ ایک ہی بات سنیں، یہ سارے لوگ کبھی بزنس مین ہیں، کبھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ہیں، کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرنے والا ہے، وفاقی عہدہ یا صوبائی عہدہ سب کے پاس آ جاتا ہے، اور کورٹ سب کے لیے ہیں موجود، کیسز سب کے لیے ہو سکتے ہیں، فیس سب کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ کر رہے ہیں۔ یہ کون مجید، جمیل، یہ سب یہ نام فکٹیشس ہیں، کوئی جو بھی ہیں وہ ہر ایک کیسز فیس کر رہے ہیں نا، کورٹوں کے سامنے پیش ہو رہے ہیں نا۔ ابھی تو عزیر بلوچ صاحب بھی بری ہوتے جا رہے ہیں، کورٹیں کر رہی ہیں نا۔ ہمیں بھی کسی نے پکڑا تو کورٹ پکڑے گی، کورٹ چھوڑے گی، یا کوئی نہ کوئی ادارہ کہے گا۔ ادارے بھی موجود ہیں، کورٹ بھی موجود ہیں، اور آزاد بھی ہیں، اور بول دیتی ہیں، اور سب کو سیدھا کرنے کی میں ہمت۔ عزیر بلوچ کا نام یا پیپلز کمیٹی کا نام اس مرحلے پہ لینا نہیں چاہتا، ہم بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لینا چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کیونکہ آپ کی پیٹ پارٹی کے ہی، میرے پیپلز پارٹی کے ہوں یا اس شہر کے شہری ہوں، اس شہر کے شہری، پیپلز پارٹی میں اکیلا ایک بندہ نہیں، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے معنی وہ جو اعترافی بیان دیتے رہے وہ سب درست ہیں؟ سر میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اخبار میں میں نے خبر پڑھی، کورٹوں کی طرف سے کسی کو بری کیا جا رہا ہے۔ میں کوئی اس کے خلاف تھوڑی بول رہا ہوں، یا اس کی حمایت میں تھوڑی بول رہا ہوں۔ صحیح بری کیا جا رہا ہے، میں کورٹ کی صحیح بری کیا جا رہا ہے، کورٹ کی بات جو بھی فیصلہ کرتی ہے، حکومتیں ہیں تو کورٹوں کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کرتی اس ہے۔ کے معنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی جو ان پہ کیسز تھے سب جھوٹے تھے؟ مجھے نہیں معلوم، جبھی تو آپ کہہ رہے ہیں بری کیوں ہوئے؟ آج پڑھی خبر آپ نے نہیں پڑھی؟ میں نے بھی پڑھی، پھر لیکن وہ تو بہت سارے جو اعترافات کیے ان میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی قیادت کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے، پیپلز پارٹی کی قیادت ہو، پی ٹی آئی کی قیادت ہو،
PMLN کی قیادت ہو, JUI کی قیادت ہو, ان کی قیادت ہو, ان کی قیادت ہو, سب کے کیسز کورٹ میں ہیں. اوکے, اس لیے کورٹ کو بہتر فیصلہ کرنے کا حق ہے. کیا پاکستان میں کورٹوں کا ایسا مثالی کردار ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ اگر وہ بری کرتے ہیں تو بالکل درست اور اگر پکڑتے ہیں تو بالکل درست؟ آپ کے ذوالفقار علی بھٹو کو جو آپ کے بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی, آج تک اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جناب جاتا ہے. علی, میں چپ کیوں ہو گیا تھا؟ آپ نے جب یہ کہا, آپ نے جب کہا تو میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا کہ میں کیا کہوں جوڈیشری کو. خود ہی جوڈیشری نے مانا تھا کہ بھٹو صاحب کے لیے ہم سے زبردستی سزا دلوائی گئی. نسیم حسن شاہ صاحب ریکارڈ پر ہیں جنہوں نے کہا تھا بھٹو صاحب کو کوارشن کے تحت سزا ملی. ان کے منہ سے نکلے تھے الفاظ, اس لیے ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملا. لیکن یہاں دوہرے میں آ رہے ہیں, اگر آپ کو بری کر دیں تو عدالتیں درست, آپ کو پکڑیں تو عدالتیں غلط. اگر نیب اگر آپ چھوڑ دیں تو نیب درست. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ کورٹیں ہیں اور ہر ملک میں ہوتی ہیں. ہم نے کوشش کی کہ جی کورٹوں کو آزادی نصیب ہو. آزادی کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ الگ ایشو ہوتا ہے. ہم نے اپنے تئیں یہ ضرور کہا, یہ مانا کہ یہ ادارے آزاد ہونے چاہیے. ہم نے کہا کہ نیب آزاد ہونا چاہیے. ہم نے کہا کہ کورٹ آزاد ہونے چاہیے. آزادی کے بعد کیا ہوتا ہے یہ ہے کل بات. اب ایسے تو دیکھیں بات سنیں, ایک بات سنیں. اگر کورٹ کو کچھ یہ تھا, ایک گٹس تھیں قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں, یا قاضی فائز عیسیٰ کو خود گٹس تھیں, اس نے بھی کچھ نہ کہہ دیا نا. کسی نے اس کو غلط مانا, کسی نے اس کو صحیح مانا. یہ کورٹ ہے, کورٹ کو ماننا پڑتا ہے. بھٹو صاحب کی پھانسی پہ آپ مانتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے غلط دی پھانسی. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ غلط دی پھانسی. اب جب ایڈمٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کیا؟ ان کو چپ رہنے نہیں دیا. ہم نے ان کو چپ نہیں رہنے, نہیں میری بات, ہم نے چپ نہیں رہنے دیا. ہم نے ریفرنس داخلہ. کل پرسوں بھی اخبار میں یہ آیا ہے کہ بھٹو صاحب کے ریفرنس پر کوئی فیصلہ نہیں آیا, باقی ہم نے سارے فیصلے دے دیے. سپریم جوڈیشری نے کہا اب ہم ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. آپ کے اوپر جتنے کیسز بنے ہیں, خاص طور پر نواز شریف دور میں, جس میں واضح طور پر ججوں کو کہا ان کو سزا دو, آج جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تمام پھر وہ آج آپ مانتے ہیں, وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ غلط تھے؟ میں عرض کروں وہ بھی ٹیپ تھی جو ریکارڈ, اور آج آپ ان کے ساتھ بیٹھے سنے تو صحیح, ٹیپ تھی جس نے بتایا سب. یہ کورٹ کے جج کے ساتھ کسی کی بات چیت کی ٹیپ تھی جو ہمیں ملی اور ہم نے دکھائی. مریم صاحبہ بھی آج کوئی نہ کوئی ویڈیو, کوئی نہ کوئی ٹیپ دکھا رہی ہیں. میں ان کے ساتھ اگر بیٹھا ہوں تو یہ پہلی دفعہ نہیں بیٹھا ہوں. میں ARD میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا. ARD جو 2099 میں بنی تھی. 99 میں جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا. یہی تو آپ لوگوں کی غلطی ہے. میں گزارش, آپ صرف عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہر صورت میں مریم نواز, مولانا, مینگر, ہر ایک کے ساتھ بیٹھے, ایک پوائنٹ ایجنڈا. آپ مجھ سے کیوں لڑ رہے ہیں؟ عمران خان کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. تو 2008 سے 2013 تک آپ بیٹھے رہے, 5 سال درست. 2013 سے 2018 تک نواز شریف بیٹھا رہا درست. عمران خان اگر 2 سال میں آپ کہہ کے نکالو. جواب عمران خان کیوں دھرنے لگاتے تھے؟ دھرنے لگائے, آپ بھی تو دھرنے لگا رہے ہیں. تو پھر میں, آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو کہتے جاؤ. پھر آپ میں ان میں فرق کیا ہے؟ نہیں سر, آپ نے 5 سال کیوں نہیں دے رہے؟ نو سر. آپ 5 سال کیوں نہیں دے رہے؟ سر نہیں, آپ نے 5 سال لیے. میں نے کہا اس نے دیے, لیکن آپ نے پورے کیے, آپ کو کسی نے ہٹایا نہیں. پلیز میں آپ کے ساتھ اس طرح سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا. پولیٹیکل پارٹیز حکومت کی ناکام پالیسیوں پر کرٹیسائز کرنے کا حق رکھتی ہیں. ٹھیک, یہی حق عمران خان نے استعمال کیا, دھرنے لگا کے اور
रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की कि हमने 200 दिन के धरने दिए, 2-2 हज़ार लोग रोज आते थे, हम रोज ये किया, और फिर हमेशा कहता भी यही रहा था कि हम एम्पायर की उंगली का इशारे का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर सीटी बजी, वो कंटेनर से उतर के वहीं चला भी गया कहीं, वापस आके खुशी खुशी सब कुछ बोल भी दिया कि दी बहुत अच्छी। और आपके इत्तेहादी क्या कर रहे हैं? सुनने तो और आपके कायद क्या कह रहे हैं? सुनने तो वो भी तो ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद नहीं, हम पिंडी जाएंगे। आप इतने सीखवा क्यों हो रहे हैं इमरान खान की बात पर? मैं कह रहा हूं उसने किया, आपने देखा, मैंने देखा। 5 साल की अगर कोई हुकूमत आती थी तो फिर ये इमरान खान इसी पार्लियामेंट को लानती कहता था, इसी पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को 2 नंबरी क्या कहते हैं? हमने नहीं कहा। और क्या कहते हैं? नहीं कहा। आप कहते हैं हम पिंडी जाएंगे। हाँ ठीक है, पिंडी शहर है लड़का, नहीं मुल्क का। नहीं, तो इस्लामाबाद क्यों नहीं? शहर पिंडी है। आप ये कहते हैं हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। मेरी पिंडी शहर है, पहले पिंडी जाएंगे फिर इस्लामाबाद जाएंगे। फिर मेरा क्या हुआ? बेनजीर को शहीद किया गया पिंडी में, वो आपको याद नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं जा रहा मौलाना। आई एम सॉरी, हम पब्लिक के साथ ही जाएंगे ना। पिंडी भी मेरा शहर है, इस्लामाबाद भी मेरा शहर है, फैसलाबाद भी है, लाहौर भी है। जब आप ये वजाहत करते हैं कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हम पिंडी जाएंगे, तो ये आप पैगाम दे रहे हैं। आप कहते हैं हमारी इमरान खान से लड़ाई नहीं है, इमरान खान के पीछे वालों से लड़ाई है। किसको पैगाम दे रहे हैं? आप खुद ही पैगाम मुझे बताया ना, किसको पैगाम दे रहे हैं? आप किसको पैगाम दे रहे हैं? मैं पिंडी जा रहा हूँ, लोग रहते हैं। नहीं, लोग तो इस्लामाबाद में भी रहते हैं, क्योंकि आप ये इस्लामाबाद में कम है और पिंडी में ज्यादा है। तो फिर आप क्यों नहीं कहते कि हाँ हम के पास जा रहे हैं क्योंकि इमरान खान की कोई हैसियत नहीं है, हाँ पीटीआई कोई हैसियत नहीं, इसलिए आप यही कह रहे हैं। मैं ऐसे क्यों कहूं? मैं तो कह रहा हूं पिंडी जा रहा हूं। आप क्यों सीखबा हो रहे हैं? मैं तो वो जवाब कर रहे हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि आपका बयानिया ये है कि मुझे इमरान खान से लड़ाई नहीं है, इमरान खान के पीछे वालों से है। है ये बयानिया? नहीं, ये बयानिया है। सर मुजाहिब साहब मेहरबानी फरमाए। हमने कहा हमें प्री टर्म इलेक्शन चाहिए क्योंकि इस हुकूमत ने अवाम को मायूस किया। आपने पूरे 5 साल किए, आप 5 साल पूरे करें। बाबा बात तो सुने ना, बात तो सुनो। मेरे 5 साल पूरे हुए, अपने नवाज शरीफ के 5 साल पूरे हुए, इनके पूरे ना हो। वो बेहतर हुकूमत है, इनके पूरे क्यों ना हो? उनकी बेहतर हुकूमत थी। अगर बेहतर हुकूमत होती तो आप दोनों नहीं जाते। देखे, बात सुने, धरने लगाने के बाद मुंह नीचा करके वापस असेंबली में कैसे पहुंचे? धरनों के बाद वापस असेंबली में क्यों आए ना? आपने पूरा होने दिया 5 साल, पर आप नहीं, इमरान खान ने नहीं होने देंगे। इमरान खान ने पूरे होने दिए, आप नहीं पूरे होने देंगे। मैं अवाम की बात जो होगी मैं उसका साथ दूंगा। अवाम अगर कहता है कि हमें वक्त से पहले इलेक्शन चाहिए तो मैं डिमांड करने का हक रखता हूं। दुनिया में होती है वक्त से पहले इलेक्शन है, डिमांड से। अब आवाम से नहीं कह रहे, आप पिंडी वालों से कह रहे हैं। भाई पिंडी भी शहर है मुल्क का। नहीं, मैं कहता हूं आप इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं। चलिए मैं और वजाहत से कह देता हूं, आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं इसे हटाओ। मैं आई एम सॉरी, आप कह रहे हैं ये हटाओ। आई एम सॉरी, आपकी क़यादत कह रही है। हम हमेशा कहते रहे क्योंकि ये इलेक्शन एक मसनूई इलेक्शन था। नून लीग भी कहती थी कि पीपल्स पार्टी मसनूई इलेक्शन से आई है। अगर उनको कहना था तो हमने भी कहना है। अगर वो कहती थी कि पीपल्स पार्टी मसनूई तौर पर आई है, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए ये किसी ने नहीं कहा था। हमने सबका साथ लेकर हमने बात पूरी करने देना प्लीज, ऐसे नहीं। सबका साथ लेकर 2008 से 2013 तक सबका साथ लेकर एक कंसेंसस हुकूमत बनाई थी, कलेक्टिव विजडम पैदा करने के लिए, जिसने पाकिस्तान की बुनियादों को थोड़ा ठीक करने की कोशिश की, आइन को रेस्टोर करने की कोशिश की, खुद बाई खुद मुख्तियारी को देने की कोशिश की, सोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन की कोशिश की। ये वो बुनियादी चीजें थी जो पाकिस्तान में नहीं हो रही थी। मेरी बात आपने बात करी, मेरे सवाल भी नो, मेरी आप सुननी पड़ेगी। मुझे बुलाया है, मैं आया हूं, मेरी सुननी पड़ेगी। मेरा सवाल आप सवाल कर ले, मैं जवाब तो दूंगा। मैं वही तो सवाल, जवाब तो देने देना, जवाब तो देने दें, ऐसे तो ना करें मुजाहिद भाई, बात तो सुने। हमने बुनियादी चीजें ठीक की, हमारे खिलाफ इसी तरह से कोई नहीं आई जो प्रोटेस्ट, जिस तरह से इस दफा प्रोटेस्ट हो रही है। ये 10 जमातों का इत्तेहाद या 11 जमातों का इत्तेहाद ऐसे नहीं हुआ था पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ। नहीं था खोड़ो साहब, आज आप उन लोगों के साथ आज आप बैठे हैं सिर्फ इमरान खान की, देखिए आप इमरान खान की दुश्मनी में इंतकाम की हद तक, इस हद तक आगे बैठ गए कि जिन्होंने
1988 में आपकी हुकूमत में आए हुए 9 माह नहीं हुए थे, उन्होंने एक बाहर के शख्स से 50 करोड़ रुपए लेकर आपकी गवर्नमेंट को खत्म किया। आप मुझे भले प्रवोक करें, मैं 88 भी जानता हूं, लियाउल्लाह के 11 साल भी जानता हूं, किसने नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश किया मैं उसको भी जानता हूं, हम सब फेस करके। किसने किया? नवाज शरीफ ने जी किया। किससे पैसे लिए? अपोजिशन उस वक्त की। किससे पैसे लिए? एक सेकंड सर। उसामा से। एक सेकंड। कौन साथ बैठा था? एक सेकंड सर, नाकाम हुआ ना, नो कॉन्फिडेंस। लेकिन आज आप एक सेकंड, वो लोग जो बैरून मुल्क से पैसे लेके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को खत्म करें, आप उनके साथ बैठे डेमोक्रेसी की लड़ाई की। बात सुन नहीं रहे। मैं सियासी जमातों की हुकूमतें किसी भी मार्शलाई हुकूमत से बेहतर समझता हूं, मेरा ओपिनियन है, चाहे वो हुकूमत को गिराए। मेरा ओपिनियन है। नवाज शरीफ ने फौज से मिलकर, उसामा से मिलकर आपकी हुकूमत को गिराया, ये दुरुस्त? एनी बैड डेमोक्रेसी इज बेटर देन अ डिक्टेटर। तो नवाज शरीफ का वो दुरुस्त था फैसला जो आपकी हुकूमत को गिराने के लिए उसने करा? उसने गिराया 58-2B ने, नहीं हमें भी गिराया 58-2B ने, नवाज शरीफ को भी 58-2B नहीं, 1997 तक 58-2B था। ये सदर के पास 58-2B को खत कौन लिखता था? कोई नहीं लिखता। नवाज शरीफ नहीं लिखता था। फिर क्या खत कौन सी 58-2B के खत लिखा उन्होंने गुलाम इसाक खान को? नवाज शरीफ ने 58-2B खत्म किया था। तो डॉटर ऑफ ईस्ट में लिखा है मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने कि नवाज शरीफ ने 50 करोड़ रुपए उसामा बिन लादेन से लिए और फौज के साथ मिलकर आपकी गवर्नमेंट को गिराया। आज नवाज शरीफ की दोस्ती में कहने के लिए तैयार नहीं गिराया। नवाज शरीफ ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश किया, वो फेल हुआ। किसके मदद से हुआ? किसकी मदद से हुआ? फेल हुआ। किसकी मदद से? अवाम ने फेल किया। किसकी मदद से हुआ? अवाम ने और नुमाइंदों ने फेल किया। किसकी मदद से हुआ? फेल किया। किसकी मदद से हुआ? हमने किया। फेल किया उसको। नवाज शरीफ, उसामा बिन लादेन। भाई हमें हटाया 58-2B ने, 2 दफा हमें हटाया, 2 दफा उसको हटाया। आपको नवाज शरीफ के नाम पर इतने आप क्यों लेने से घबरा? यार ये जो आप जो मुझे गुस्सा हो रहा है ना, मुझे याद आ रहा है जनरल मुशर्रफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जब सिग्नेचर हुए थे बेनजीर भुट्टो साहबा के और नवाज शरीफ के, इसने 2 घंटा तकरीर की थी, खाए जाता था, इसको दर्द खाए जा रहा था, कल एक दूसरे के खिलाफ थे, आज इकट्ठे होकर बैठ गए। आप मुझे ऐसे मुशर्रफ को रिमाइंड न करवाएं ना। लेकिन आप मुशर्रफ को रिमाइंड मुझे ये भी अजीब लग रहा है कि जिसने आपने गवर्नमेंट गिराने के लिए 50 करोड़ रुपए ले, उसका नाम लेते हुए आपको शर्म आ रही है? सर जी क्यों नहीं नाम ले रहे? सर जी हमें फिर भी हिम्मत हुई किसी का नाम लेने का, लेते थे। बेनजीर साहबा ने हमेशा नाम लिया उन दहशतगर्दों का। दहशतगर्द नहीं, ये जो इमरान खान है, ये जो नवाज शरीफ है, ये जो इमरान खान, ये जो नवाज शरीफ, ये जो इमरान खान है, वो अजाब खान है। ये गया और नवाज शरीफ, एक मिनट, ये क्या जी नॉर्थ वजीरिस्तान जा रहा हूं, वहां आगे गया, आगे चूना बिछा हुआ था, उसी चूने पर यू टर्न करके वापस आ गया, नहीं गया आगे। ये क्या बात करते हैं आप? प्लीज आप कुछ थोड़ा सोचें। आपके इतने सीनियर सहाफी, आपने इतने जो गुफ्तगू हुई है अब तक नवाज शरीफ का नाम लेने से आप शायद आपकी पार्टी का डिसिप्लिन हो के ना ले कि वो आपकी हुकूमत में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार गिराने में उसका हाथ रहा है। जनाब याली, हम नवाज शरीफ के साथ 2008 में इकट्ठे भी बैठे थे। फिर नवाज शरीफ मेमो गेट में काला कोट पहन के आपकी हुकूमत को गिराने के लिए गया था। आया होगा। अरे आया होगा। इसकी मरम्मत नहीं करेंगे, इसकी मरम्मत नहीं करेंगे। नहीं, हुकूमत गिराने के लिए गया था। हम उसके गुलाम, न वो हमारा गुलाम। मुझे लगता है कि यहां से आगे निकलना चाहिए। नहीं आप रहे इधर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। निसार खोड़ो साहब से एक अरसे बाद गुफ्तगू जारी है और सॉरी टू से खोड़ो साहब यहाँ तशरीफ लाए हैं। मेरे पता नहीं मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होनी चाहिए थी, इस पर माजरत भी कर लेता हूँ। ब्रेक के बाद हमारे साथ ज़्यादा माजरत कर लूंगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले मैं ये बात भूल जाता हूँ कि अपने बहुत ही मोहतरम निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू करते हुए ज़रा सी आवाज़ बुलंद हो जाती है कि माशाल्लाह
کھوڑو صاحب ایک سیزن سینئر رہنما ان پہ کچھ فرق نہیں پڑتا. کھوڑو صاحب میں اس سے اگر نکل جاؤں اور میں حکومت کو گرانے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک کوئی دھرنا اور جلسہ اور دوسرا ہوتا ہے ووٹ آف کانفیڈنس. اور یعنی کئی بار اپوزیشن کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ عمران خان کی حکومت کے پلرز کو گرا سکتے تھے, لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ جو اس وقت پی ڈی ایم میں بیشتر لوگ بیٹھے ہیں یہ بیچ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ سینٹ کے الیکشن کا وقت آیا تو 14 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے. حاصل خان بدنجو کا آپ کے دوست نے خود ریکارڈ پر ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز نے انہیں ووٹ نہیں دیے. آپ کے نام بھی انہوں نے بتایا, آپ کو بتائے ہوں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو اپوزیشن ہے, آپ کو موقع ملا تھا عمران خان کو ڈیموکریٹک طریقے سے نکالنے کا, لیکن آپ نہیں نکال سکے اور اب اسی لیے آپ پنڈی کو دہائی دے رہے ہیں, پنڈی کو دہائی دے رہے ہیں. میری بھی آواز کچھ اس طرح سے اسمبلی میں چیخ چیخ کے بڑی ہو گئی ہے. میں گزارش کروں, عمران خان کے خلاف ابھی وہ مرحلہ آیا ہی نہیں. سینٹ کی الیکشن ہونا نہ ہونا عمران کے نکلنے کا سبب نہیں ہے. اگر میں جیت بھی جاتا, ہمارے حاصل بدنجو صاحب جیت بھی جاتے, تو بھی عمران کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے خلاف ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پڑا ہی نہیں. کئی مرحلے آئے. نہیں اگر سنجرانی کے سر پلیز, اگر سنجرانی نہیں آتا, نہیں اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا. سر کیا مطلب بجٹ پاس نہیں ہوتا؟ کیا بجٹ پاس نہیں ہوتا؟ سینٹ کب بجٹ پاس کرتی ہے؟ ہم جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے. عمران خان کرتا رہا ہے, جوائنٹ سیشن میں بجٹ پاس ہو جاتی ہے. یہ بات نہیں ہے. سینٹ کے چیئرمین ہونے نہ ہونے سے یہ نہیں جاتا. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ چھڑا گو کے ہوئے نہیں. حاصل بدنجو آج تک ابھی اس کو جو دکھ لے گیا, آئی ایم سوری, وہ میرا بھی دوست تھا. اور یہ آپ نے بروٹس کا رول ادا کیا. آپ کے سینیٹر, میرا بھی دوست تھا. آپ کے سینیٹروں نے اس کو چھڑا گزارش کر لوں, آپ کے سینیٹروں نے چھڑا گو. آپ نے کہا کہ ہم فیل ہوئے, میں نے کہا ابھی ہم نے نو کانفیڈنس پیش کیا ہی نہیں, لیکن آپ کو موقع ملا نہیں. سینٹ کے الیکشن کے وقت نہیں, حاصل بدنجو کو جتا کر نہیں. اس سے عمران خان کی حکومت کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن حاصل بدنجو کا ہرانا درست تھا؟ غلط تھا. اور کون لوگ تھے اس میں شامل؟ ہم ہوں گے, کوئی بھی ہوگا. شامل تھے ہوں گے نہیں, یہ کرائم ہے. بات سنیں, کرائم اپنی جگہ پہ. فلور کراسنگ کی شک کو مضبوط ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم ہو, یہ درست تھی. 18ویں ترمیم. حاصل بدنجو کو ووٹ نہ دینا 15 سینیٹر کا درست تھا. میں نے کیا کہا؟ ایسی اپوزیشن لڑ رہی ہے عمران خان سے. ایسے نہیں کرو نا. میں نے کیا کہا؟ غلط تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کیوں نہیں, آپ نے کہا کیوں نہیں. ٹھیک ہے, ہم نے کہا اس فلور کراسنگ کی شک کو تھوڑا سا مضبوط ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. ایسے سینیٹر کو نکالنا نہیں تھا. نام میرے پاس نہیں تھے. میں آپ کو نام دوں. سیکرٹ بیلٹ ہے یہ. سیکرٹ حاصل بدنجو نے آپ کو نام دیے, قائد بدنجو نے ہمیں نام دیے. نہ سر, میں آپ مجھے کیوں چاہتے ہیں جب میں کہہ رہا ہوں میں اسکرین پہ نام دے دوں؟ سر میں جب کہہ رہا ہوں کہ سیکرٹ بیلٹ ہے. نہیں, سیکرٹ بیلٹ نہیں تھا. 14 تو کھڑے ہو گئے تھے, 64 لوگ. نو, وہ 64 لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہاں اس کو ہٹانا چاہیے. جب ووٹنگ ہوئی تو سیکرٹ بیلٹ ہوئی. یہ بات میں صاحب سے اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں جو ہیں وہ جینون ڈیموکریٹک لڑائی نہیں لڑ رہی ہیں, بلکہ وہ بھی کسی اور راستے کے ذریعے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں. بار بار پنڈی کو دہائی دے رہی ہیں, میں معافی چاہتا ہوں. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں یہ مصنوعی الیکشن تھا, یہ مائنورٹی حکومت ہے, یہ میجورٹی میں نہیں جیتی. الیکشن کو یونین نے بھی کہا درست ہے. مجھے بولنے دے پلیز. یہ مائنورٹی حکومت ہے, یہ میجورٹی میں نہیں آئی تھی. پنجاب میں بھی میجورٹی میں نہیں آئی تھی, نیشنل اسمبلی میں بھی میجورٹی میں نہیں آئی تھی. اس کے ساتھ لوگ ملائے گئے. اسی طرح سے جیسے جنرل مشرف نے 2002 میں کیا تھا. جنرل مشرف نے 2002 میں اس کی پارٹی کو, کیو لیگ کو میجورٹی نہیں تھی, توڑے تھے دوسرے لوگوں. اس کے ساتھ ملانے میں کون شامل تھا؟ آج اس وقت آپ کا قائد مولانا فضل الرحمان. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق نہیں پڑتا. بار بار یہ بروٹس بنے, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق, آپ ڈیموکریسی کی لڑائی میں ان لوگوں کو جو چھڑا گھو پہ ان سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اور عمران خان کی آپ گردن سے پکڑتے ہیں. پلیز, آپ مجھے بات نہیں کرنے دے رہے.
میں کنسرنڈ ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے اعلانیہ پارٹی کو چھوڑ کر پیٹریوٹ بنائی. اعلانیہ اعلانیہ تو بنائی, بھائی دعا سنیں, چھپ کے تو نہیں بنائی. وہ بابا یہاں سے نکلے نا, پارٹی سے نکلے نا, پارٹی کا مینڈیٹ تھا نا, پارٹی کے نام پر ووٹ لے آئے تھے نا. فلور کراسنگ کی شک اگر مضبوط ہوتی وہ یہ نہ کرتے. آپ کو موقع ملا نا 18ویں ترمیم میں, کیوں نہیں کرا؟ تو میں اس کو کہہ رہا ہوں اور زیادہ کیوں نہیں بنایا؟ بنایا ہے. نہیں کہا تو نہیں, بنایا کہا ہوا, ہوگا. کہا اطلاق ہوا, نہیں بنایا. دیکھیں 18ویں ترمیم میں تو آپ نے یہ تک نہیں ڈالا کہ آئی جی اپنی پسند کا رکھیں, چیف سیکریٹری رکھیں. آپ نے کیا رکھا؟ ہمارے دو نظر ربانی نے بڑے ایوارڈ چھلانگے نہیں ایوارڈ دیتے ہیں آپ سر. چھلانگے نہیں, میں نے دیا ایوارڈ, میری سندھ اسمبلی میں دیا. رضا ربانی اس کمیٹی کے سربراہ تھے. حکومت میں نے اتنی بے اختیار ہے کہ آئی جی کو کچھ نہیں کر سکتی, چیف سیکریٹری کو کچھ نہیں کر سکتی. میں کہہ رہا ہوں میں نے رضا ربانی صاحب کو تمغہ دیا کیونکہ میں نے وعدہ پورا کیا 1983 میں کیا ہوا ایم آر ڈی کے پلیٹ فارم پہ. ہم آئین کی اصل شکل بحال کریں گے, چاہے 3 مہینے لگے یا 30 سال لگے. آپ بھی اس میں شامل تھے. میں اس وعدے کی تکمیل پر اس طرح سے کہ پوری پرفیکشن میں ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا ہو, لیکن ہوا تو صحیح, میں نے اس پر اس کو تمغہ دیا اور آج تک میں اس کو خراج دیتا ہوں. کیا 18ویں ترمیم کے ذریعے لوگوں کو صحت ملی, تعلیم ملی, ہاں ملی. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنے لوگ جو ہیں 2 کروڑ مزید بھوکے ہو گئے, غربت سے اور کتنے نیچے چلے گئے. تعلیم کا کیا حال ہے آپ کے سندھ میں؟ یہی تو سوال کر رہا ہوں کہ عمران خان کیوں کر رہا ہے یہ؟ عمران خان نہیں کرا, اور آپ نے, آپ اور نواز شریف کے دور میں جو پیسہ ملتا ہے وہ وفاق سے ملتا ہے. ہمیں جو بجٹ بنتی ہے وہ وفاق سے ملتی ہے. این ایف سی وفاق سے ملتا ہے. 2 سال کی بات ہے نا, این ایف سی وفاق, یہ تو 2 سال کی بات ہے. این ایف سی وفاق ہر سال جو بجٹ بنتی ہے وہ وفاق سے ملتی ہے. یعنی آپ یہ وہ بتاتے ہیں کہ اتنی بجٹ بناؤ, ایسٹیمیٹ یہ نہیں سوری, وہ بتاتی ہے کہ جی بجٹ اتنے حجم کی بناؤ, ایسٹیمیٹڈ ہم اتنا آپ کو دیں گے. آخر میں کہتے ہیں کہ جی شارٹیج ہو گئی فنڈنگ کی, ہمارے پاس ریونیو جنریشن نہیں ہوئی, اس لیے اب ڈیولپمنٹ کے فنڈ کٹ کرو. آپ کہنا چاہتے ہیں کہ 10 سال 20 سال آپ حکومت کریں تو فرشتوں کی, عمران خان 2 سال کریں تو شیطان کی. وہ ظاہر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہے وہ. اچھا آپ پر بھی یہی بات میرا اوپینین ہے. آپ پر بھی یہ سوال ہے. میرے ساتھ میرے لاکھوں لوگوں کا اوپینین ہے یہ. نہیں, یہ تو میرے ساتھ لاکھوں لوگوں کا اوپینین ہے کہ عمران خان ٹھیک نہیں ہے, نااہل ہے. خود کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلاتی ہے. جس کو پتہ نہ ہو اس کو حکومت لینی نہیں چاہیے. خود کہتا ہے, عمران خان خود کہتا ہے, 2 سال کے بعد کہتا ہے. پہلے کہتا تھا میں نے 22 سال جدوجہد کی ہے, اور پھر کہتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ تھا کہ کیا ہے. جنہوں نے کیا بات کر رہے ہیں 35 سال حکومت کری, انہیں پتا تھا کیسے حکومت کی جاتی ہے. میں اس کے لیے اپنے آپ کے زخم اور زیادہ بڑھا نہیں سکتا. کیوں؟ میں اس کے خلاف آپ کی طرف آئیں تو آپ کے زخم آ رہے ہوتے ہیں. میرا اوپینین ہے, میں عوام کی آواز بننا ہوں. نواز شریف نے جو 30 سال حکومت کری یہاں پر نہریں بہا دی. میں عوام کی آواز بننا ہوں. نہیں, پھر کیوں عوام کی آواز؟ اب پی ڈی ایم عوام کی آواز ہے, اور جو پی ڈی ایم صوبائی خود مختاری کی حامی ہے, 18ویں ترمیم کی حامی ہے. آپ عدالتوں کی بات کر رہے تھے نا, یہ جو آخر میں جو نواز شریف کو جب پرائم منسٹر تھا اس وقت اقتدار سے نکالا گیا اور اس نے ایکسپٹ کرا اور ان کا پرائم منسٹر خاکہ نبازی بنتا ہے, یہ عدالتی فیصلہ اس میں درست تھا. چلا, اس نے مان لیا نا, جیل میں چلا گیا نا بیچارہ, اس لیے کہ درست تھا, جیل میں چلا گیا نا. یہی میں چلا گیا نا جیل میں. یہی آپ سے بھائی صاحب, آپ لوگ یہ وہ نہیں ارشد مانتے. ملک صاحب, آپ عمران خان کو 2 سال کے ایک سیکنڈ ارشد ملک جج تھا صاحب, ٹھیک ہے, اس نے خود کیا مانا. ایسے بہت سارے سلطانی گواہ آپ کو. ارشد ملک تو جج تھا جس نے سزا دی. یہاں چیف جسٹس اور جسٹس بھی کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ, آپ کو پتا ہے. میں کیا بولوں پھر نواز شریف کو کیا کہوں. نواز شریف کو آپ کیا کہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار تھا, اسٹیبلشمنٹ ابھی تک کے ذریعے آنا چاہتا ہے. پھر محمد زبیر جا کے کیوں ملا, صبح شام میں محمد زبیر جا کے کیوں ملے, محمد زبیر جا کے کیوں ملے. بات تو سنو, یہ جو صبح شام اٹھتا ہے نیند سے, سوتا ہے, کہتا ہے فوج میرے ساتھ ہے, فوج میرے ساتھ ہے, فوج. پرائم منسٹر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں کہتا ہے یہ, کیوں کہتا ہے یہ. آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے. افواج پاکستان اگر کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ماتحت ہیں, ہم حکومت کے ماتحت ہیں,
اور ہم لیگل کام کریں گے, لیگل جو بھی آرڈر ہوگا اس پہ ہم کام کریں گے. آپ تو جن کے ساتھ بیٹھے, آپ تو جن کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ تو پیداواری فوج کی ہیں. صاحب پلیز مجھے صاحب سیریس. قائد اعظم نے کیا کہا, افواج پاکستان کو کیا کہا تھا, یو آر ٹو اوبے دا lawful command of the civilian government, nothing else. نیا پینڈورا مت کھولیں. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پیداواری فوج کی جن کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں. نہیں پیداوار, ارے بابا خدا, نہیں پیداوار ہیں. آپ کہہ دیں کہ شریف فوج کی پیداوار نہیں تھے, فوجاوار نہیں ہے. عوام نے ووٹ دیے. عوام نے کس طرح ووٹ دیے؟ 2/3 اکثریت کس طرح آئی؟ وہ درست تھی سب. جو آپ لوگ جو آپ ووٹ ملے. میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرو. الیکشن کمیشن کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن میں الیکشن کمیشن کو مانتا ہوں, میں کسی اور چیز کو نہیں مانتا. نہیں مانتا کسی اور چیز کو. الیکشن کمیشن اگر کھوڑوں کی پارٹی کو جتائے تو درست. بھائی میں ہارا ہوا ہوں. کھوڑوں کی پارٹی کو جتائے درست, شریفوں کو جتائے درست, عمران خان کو جتائے غلط. میں ہارا ہوا ہوں نا, اس لیے آپ کہہ رہے ہیں. میں ہارا ہوا ہوں, مجھے الیکشن کمیشن آزاد چاہیے. اس لیے کہ آپ ہار گئے. 1999 میں اگر آپ جیت جاتے تو آپ یہ نہیں کہتے. 1997 میں بھی ہارا تھا نا, لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن آزاد چاہیے اور اسمبلیاں چاہیے. آزاد تھا اس وقت؟ ہاں آزاد رہا. میں نے کہا میں ہارا تھا اور صرف 17 MNA میرے جیتے تھے پیپلز پارٹی کے 97 میں. میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہو, ووٹ کی ٹرانسپیرنسی ہو. میں نے اس کے لیے یعنی 2013 میں جب آپ جیتے تب آزاد تھا؟ نہیں 2008 میں جب آپ جیتے تب آزاد تھا, 2013 میں نون لیگ جیتا تب آزاد تھا, 2018 میں عمران خان جیت گیا تو اب حالت ہو گیا. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں 2008 میں آپ جیتے الیکشن کمیشن درست, 2013 میں نون لیگ جیتے درست, 2018 میں الیکشن عمران خان جیت جائے تو غلط. آپ کیا کہیں گے کہ یہ میجورٹی تھی؟ ایک بریک کے بعد گفتگو کرتے ہیں, حالانکہ کنکلوڈ نہیں ہوگی کیونکہ کھوڑو صاحب سے ایک طویل عرصے بعد گفتگو ہو رہی ہے اور ہر سوال میں جو پہلو نکل رہے ہیں اس سے مزید پرت سامنے آ رہی ہے. ہم تو ملتے ہیں بریک کے بعد اور ذرا کنکلوڈ کروں گا اور اب کوئی سوال نہیں کروں گا, صرف کھوڑو صاحب کی سنوں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹی وی میں ایک بار لیے آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. محترم نثار کھوڑو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ کوئی کنکلوڈنگ سوال تو ہو نہیں سکتا کہ یہاں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے تو اگر میں نے جو سوال کیا وہاں سے لگتا ہے انٹرویو شروع ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو خود بخود گھر بھیج دینا چاہیے, ورنہ آپ گھر بھیجیں گے, گھر بھیجنے کے لیے آپ پنڈی کے پاس بھی جائیں گے اور آپ جو ہے وہ کسی صورت میں انہیں مدت پوری وہ نہیں کرنے دیں گے جو آپ کی حکومتوں نے پوری کی. دیکھیں بھائی, میں پاکستان کے کسی بھی شہر میں جانے کا حق رکھتا ہوں. یہ ساری پارٹیاں بھی پاکستان کے کسی بھی شہر میں عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے احتجاج کر سکتی ہیں. دوسرا جو طریقہ تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا, میں اس کی بات اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہم مائنورٹی میں ہیں. ہم ہیں مائنورٹی میں, وہ ہے میجورٹی میں. میرا ووٹ آف کانفیڈنس نو کانفیڈنس کامیاب تو شاید نہیں ہوگا. میں عوام کا سہارا لیا ہے کیونکہ عوام کا نہیں. ایک منٹ پنڈی سر پلیز اگر عوام کا سہارا نہیں ہوتا تو ہم اتنے جلد سے کیوں کرتے؟ نو ایک منٹ روکو. پنڈی پاکستان کا شہر ہے. پنڈی ایک علامتی طور پر جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں GHQ, فوجی اسٹیبلشمنٹ, جس کی وضاحت مولانا فضل الرحمان نے کی, جس کا جواب آپ کو دیا گیا کہ آئیں چائے پئیں, ورنہ انہیں یہ اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں تھی. مجھے خود حیرانی ہے کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیوں دی. دیکھیں آپ نے کہا میں نے پنڈی جانے کی بات کی. اتنا تو وہ بھی سمجھدار ہو گئے کہ آپ پنڈی جانے کی بات کیوں کر رہے تھے. میں نے ان کی سمجھ کا کچھ کہا؟ میں نے ان کی سمجھ کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کیا. ہم حق رکھتے ہیں ہر جگہ جلسے کرنے کا. وہ بات جہاں میری بے نظیر مجھ سے چھینی گئی وہ بھی تو پنڈی تھا نا. یعنی آپ عمران خان کے جو پیچھے ان سے لڑنا نہیں چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا نہیں چاہتے, آپ صرف عمران خان سے لڑنا چاہتے ہیں. کون ہے پیچھے؟ یہ تو میاں صاحب سے پوچھیں جو کہتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ سوال کر رہے ہیں نا. میاں صاحب کہتے ہیں,
مولانا کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں انہوں نے تو صفائی دے دی ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں یا نہیں. انہوں نے کیا کہا؟ صحیح بات، وہ تو کہہ رہے نہیں ہیں. انہوں نے کیا پھر کہا؟ آپ کیوں الزام لگاتے ہیں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ وہ کہتے نہیں ہم تو نہیں ہیں. نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ سارا ایشو ہوا الیکشن کی ٹرانسپیرنسی پر. وہ جو انہوں نے سسٹم بنا کے جی ہم ایک دم سے بتا دیں گے رزلٹ، وہ انہوں نے نہیں بتایا. میری ڈیمانڈ پر یا کسی اور کی ڈیمانڈ پہ پولنگ اسٹیشن کے اندر تھے. یہ ہوئی انوالومنٹ. ان کی موجودگی کوئی منع نہیں کی، کیونکہ پھر ریٹرننگ آفیسر کے وقت کچھ اور ہوا. 3 دن 4 دن رزلٹ بتانے میں اگر انتظار کرنا پڑے تو شک تو پیدا ہوتے ہی ہے. جیسے عمران خان کو پیدا ہوا تھا کہ 4 حلقوں پر اس نے سپریم کورٹ میں جا کے پڑھا اور وہ کیس ہار گیا. ٹھیک ہے، ہمیں بھی شک تو پڑ سکتا ہے نا. الیکشن کمیشن نے خود کہا تھا کہ جی میں وہ سسٹم لا رہا ہوں کہ جو امیڈیٹلی بتا دے. میں نے کب کہا کہ پاکستان اتنا ترقی نہیں کر سکا کہ آخری لمحے پر ہمیں کہا جائے کہ جی سسٹم فیل ہو گیا. یہ کوئی بات ہوئی کہ جی آخری لمحے پر سسٹم فیل ہو جائے اور پھر لوگوں کو بھگتنا پڑے ایسی سازشیں. یہ بات کر رہا ہوں میں. تو عمران خان کے جانے کا وقت آ گیا انشاءاللہ. یہ بات میں کیا کہوں کہ اگر دوسرا سوال کروں گا تو اس کے لیے ایک الگ گفتگو کی ضرورت ہوگی. کھوڑو صاحب یہاں تشریف لائے اور آپ کو علم ہے کہ آج کل جو کرونا ہے اس وجہ سے اسٹوڈیو میں اس طرح کی مہربانی جو کھوڑو صاحب نے مجھ پہ فرمائی بہت کم لے لیتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک کہ وہ ہمارے مہمان بنے. میں شکریہ آپ کھوڑو کا صاحب. بہت مشکور ہوں. آپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں بہت مزہ آیا. تھینک یو کھوڑو صاحب. تھینک یو.